بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب فراز صاحب رکن بلدیہ، محترم جناب رحمت صاحب رکن قانون ساز کونسل، اور شہنشین تشریف فرما بزرگان قوم اور ملت، معززین، میرے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام رفقا، یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج شیخ پیٹ ڈویژن میں قریب 10 کروڑ کی لاگت کے 7 کاموں کا افتتاح یہاں پر کیا گیا، جس میں ایک سی سی روڈ ہے ڈائمنڈ ہلز کی، ایک سی سی روڈ ہے گلشن کالونی آرچ سے منی گلشن کالونی آرچ تک 1 کروڑ 90 لاکھ کی، اور ایک سی سی روڈ ہے M3 گریڈ پیراماؤنٹ کالونی میں، اور ایک سی سی روڈ ہے سمتا کالونی میں قریب 50 لاکھ کی، اور ایک آر سی سی کا کمپاؤنڈ وال، یہ پانی کا ہے نا، جو پانی آتا ہے گنڈی پیٹ سے، اس کا کمپاؤنڈ وال ہے 80 لاکھ کی، اور ایک ایس اے پرائڈ کالونی میں سی سی روڈ 1 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے وہ کام انشاءاللہ منظور ہوا، کل شروع ہوگا، اور ایک ایسے پرائڈ کالونی میں بھی 1 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے سیمنٹ روڈ کے کام ہیں۔ تو الحمدللہ 9 کروڑ 97 لاکھ کی لاگت سے یہ، اور 9 کروڑ 97 لاکھ کی لاگت سے یہ تمام کام منظور ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آج اور کل میں یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ہی ابھی یہاں پر جو ہماری مجلس کی طرف سے یہ ہے کہ شیخ پیٹ ڈویژن میں ایک BGR نگر، MG نگر، امبیڈکر نگر سلم ایریا ہے، یہاں پر بستی دواخانہ کمیونٹی ہال کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک آشرم ہے، وہاں پر اگر دیکھ کر گورنمنٹ کی ان کی زمین پر کیا جا سکتا ہے، تو میں BGR نگر، MG نگر، امبیڈکر نگر کے رہنے والوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر حکومت سے مل کر وہاں پر بستی دواخانہ بنائیں گے، اور ایک ملٹی پرپس فنکشن ہال کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گٹا پنچمما مندر کے پاس سپورٹس کامپلیکس کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروپوزل دیے ہیں، جیسا منظور ہوگا اس کا کام شروع ہوگا۔ BGR نگر میں بھی ایک آنگن واڑی سینٹر ہے، ڈرینیج کی لائن کی ضرورت ہے، اور MG نگر میں وہاں بھی ایک ڈرینیج کی لائن اور پانی کا انتظام صحیح نہیں آ رہا، وہ بھی فراز صاحب آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر امبیڈکر نگر میں بھی وہی روڈ کا پرابلم ہے، وہ دھوبی گھاٹ لیک کو ڈیولپ کرنا ہے، فراز صاحب یہ بھی ہم نمائندگی کرے CM سے مل کے، آپ تھوڑا پرسو کریے۔ اور یہاں پر ارجن بستی کالونی ہے، ونائک نگر کالونی ہے، کمیونٹی ہال ونائک نگر کالونی میں ہونا، ذرا ارجن بستی کالونی میں ذرا صفائی کا انتظام برابر نہیں ہے، جم ایکوپمنٹ کا ہم وعدہ کیے تھے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ماروتی نگر کالونی ہے، ونوبا نگر کالونی ہے، وہاں بھی ڈرینیج کا پرابلم ہے، وراٹ نگر کالونی ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ کام ہم کر کے چلے گئے، مگر یہ کام ہونا باقی ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرا کے پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایراگڈا ڈویژن میں، ایراگڈا ڈویژن میں قریب 6 کروڑ کی لاگت سے کام ہوئے وہاں پر، اور وہ کام شروع بھی ہو گئے، وہ کام شروع ہو گئے۔ یہ جہاں پندرس کے کارپوریٹر تھے وہاں پر یہ کام کروائے گئے، اور انشاءاللہ آج جو افتتاح ہوا وہ کام کل سے پرسوں سے شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 10 سال سے TRS کی حکومت تھی، یہاں پر ان کا MLA تھا، مگر میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ جب حکومت آپ کی تھی، MLA آپ کا تھا، جوبلی ہلز اسمبلی کانسٹیٹنسی کو ایک ماڈل اسمبلی کانسٹیٹنسی بنایا جا سکتا تھا، مگر
کبھی بھی اس طرف دلچسپی نہیں لی گئی. زیادہ دلچسپی دوسری طرف تھی اور وہ دوسری طرف کیا ہے آپ کو معلوم. مجلس نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے. میں صرف مختصر آپ کو بتاؤں گا. مثال کے طور پر رحمت نگر ڈویژن میں یہاں پر رحمت نگر چیک پوسٹ سے رحمت نگر مدھورا نگر پولیس اسٹیشن میں وہ 40 فیٹ کی روڈ میں کافی ٹریفک کا پرابلم ہے. مانے جو لوگ رحمت نگر، بنگلور نگر، بورا بنڈا، راگاڈا سے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگ ایک قبرستان کا مطالبہ رکھے ہیں. وہیں پر کارمیکا نگر سے جو آروگیہ نگر جاتے وہاں پہ 500 خاندان ہیں، اور ان کو یہ شکایت ہے کہ ہائی ٹینشن وائر جاتا، تو وہ ہائی ٹینشن وائر کو انڈر گراؤنڈ کیبل کا وہ لوگ اس بات کو رکھے ہیں. یوسف گڑھ ڈویژن میں آپ آ جائیے، وہاں پر مسلمانوں کو ایک قبرستان کی ضرورت ہے، اور جیو 58 سے وہ ہاؤس سائٹ پٹاز ایلیجیبل ہے، پھر وہ جیو 59 کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا. بورا بنڈا ڈویژن میں بورا بنڈا سے ہائی ٹیک سٹی روڈ ہے، 60 فیٹ کی روڈ ہے، مگر وہ ناکافی ہے. روز ٹریفک جام وہاں پر ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو، عیسائی ہمارے بھائی بہن کو بھی ان کو قبرستان کی زمین ہونا. اور ایلو درگاہ بورا بنڈا ہے، وہاں پہ 1 ایکڑ قریب 2 ایکڑ قریب گورنمنٹ لینڈ خالی ہے. تو ہم اس سلسلے میں نمائندگی کریں کہ سب چیزوں کو آپ گورنمنٹ دے سکتی ہے. دوسرا، بورا بنڈا ڈویژن میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی ضرورت ہے. اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی حکومت سے نمائندگی کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر اس کو جلد سے جلد منظور کریں گے. وہاں پہ بھی ڈرینیج کا مسئلہ ہے. ایراگاڈا ڈویژن میں 6 کروڑ کے کام کروائے گئے، مگر وہاں کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ایراگاڈا مینٹل ہاسپٹل کی جو زمین ہے اس کو اگر دیا جائے تو وہاں پر قبرستان بن سکتا ہے. اور حکومت سے اس سلسلے میں ہم لوگ نمائندگی کر رہے ہیں. اب حکومت سے ایشورنس لینے کا ٹائم ہے. وہیں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا ایک سورنا پورا کالونی سیراگڈا لکشمی کامپلیکس میں وہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کی ضرورت ہے. پھر اردو میڈیم ہائی اسکول کی یہاں پر سخت ضرورت ہے. راگاڈ ڈویژن میں بنگلور ڈویژن میں ایک ٹیمز ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن ڈالا گیا سابق حکومت طرف سے، نہیں معلوم کیا ہوا اس کا. سری نگر ڈویژن PGR کمیونٹی ہال استعمال میں نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اور پھر آپ کے دیکھتے ہیں کہ شیخ پیٹ ڈویژن کا تو ذکر کر دیا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سابقہ MLA صاحب اور ان کی حکومت تھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی کام نہیں کروائے. جہاں جتنے کام شیخ پیٹ ایراگاڈا ڈویژن میں ہوئے، مجھے خود جا کر کمشنر بلدیہ سے یا حکومت کے ذمہ داروں سے مل کر وہ کام کو منظور کرانا پڑتا تھا. اور یہ کام کے سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رحمت صاحب اور فراز صاحب اور ہمارے مرحوم شریف صاحب کے فرزند مل کر محنت کر کے ان کاموں کو منظور کروائے. پھر میں ان کاموں کی لسٹ لے کر چیف منسٹر کے پاس جا کے بولا کہ یہ کام کروائیے آپ. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک پوری لسٹ دیا میں CM کو کہ یہ ہر ڈویژن میں مسئلے مسائل ہے. تو چیف منسٹر میں سے بولے کہ یہ اتنے کام کیسا؟ بالکل ہے، یہاں پر ریزن ہے، آپ معلوم کرو. پھر ایک تھوڑے دن کے بعد چیف منسٹر سے کہیں ملاقات ہوئی، بولے اسد بھائی میں معلوم کروائے، وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، میں کرواؤں گا. تو میں آپ سے یہ بات کہہ کے جاؤں گا کہ اب آنے والے ضمنی انتخابات ہیں، اور میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم کو اور اس اسمبلی کے رائے دہندگان کو ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے جو مقامی ہوگا اور فعال اور حرکیاتی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ الیکشن جیت گئے اور آپ جہاں بلڈنگ نظر آ رہی یا جہاں زمین خالی دکھ رہی وہاں پہنچ رہے، وہاں ڈیولپمنٹ ہو جا رہا، ان کا ڈیولپمنٹ کرا رہے اور کسی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں کی رائے دہندگان ایک مقامی آدمی کو اور ایک فعال اور حرکیاتی امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ ہم BJP کو یہاں پر زمین ان کی کم کر دیں. BJP یہاں سے طاقت حاصل نہ کر سکے. یہ آپ کو اور ہم کو مل کر کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر کوشش کریں گے، اور میں یقین کروں گا کہ آپ بھی میری اس بات پر غور کریں گے کہ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے لیے کچھ ایک سبسٹینشل کام کر کے دکھانے کے لیے.
یہ اور بجائے اس کے کہ ان کے ایک دو آجوج اور ماجوج تھے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وہ غنڈوں کو استعمال کرتے تھے. اب خیر وہ آجوج اور ماجوج تو اس وقت ہی ان کا علاج ہو گیا تھا، وہاں سے غائب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آر ایس ایس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لی. میں سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے یہ سٹوری بنا رہے. ہمارے وزیر اعظم لمبی لمبی چھوڑتے اب ساری دنیا جانتی، مگر یہ بولنا وزیر اعظم کا کہ آر ایس ایس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، تو میرے کو تھوڑا پڑھنے کا شوق ہے. اگر مجھے نہیں معلوم تو جن سے پاس علم ہے ان کو تنگ کرتا ہوں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ آر ایس ایس کا ایک بھی آدمی ملک کی آزادی میں اپنی جان نہیں گوایا، ایک بھی آدمی. اگر نام ہے تو بتا دو ہم کو. آر ایس ایس کا کوئی بھی آدمی آر ایس ایس کے بننے کے بعد جیل کو نہیں گیا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیگڈیور جو بانی ہے آر ایس ایس کے، جو آج 100 سال بنائے، آر ایس ایس بننے سے پہلے وہ کانگریس کے ممبر تھے. اور ہیگڈیور کانگریس کے ممبر ہوتے ہوئے یہ بات ان کی جو بایوگرافی لکھی گئی، بایوگرافی لکھنے والے کا نام چندر شیکھر پرمانند بھیشیکر تھا. تو اس وقت ہیگڈیور نے، جب آر ایس ایس بنی نہیں تھی، وہ انگریزوں کے خلاف، اور احتجاج کس پہ کرے؟ خلافت موومنٹ کی تائید میں ہیگڈیور تھے. سمجھیے آپ. تو خلافت موومنٹ کی تائید میں تھے، تقریر کرے، پکڑے گئے، 1 سال جیل میں تھے. اس کے بعد مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی بھی انگریز اس کو گرفتار کر رہے ہیں وہ وکیل نہیں ٹھہرائیں گا، وکیل نہیں ٹھہرائیں گا. مگر ہیگڈیور وکیل ٹھہرا لیے. ایک یہ دیکھو آپ بے چینی ان کی. دوسرا جو ڈنڈی مارچ ہم بولتے، جو نمک کا جو تاریخ میں آیا 1930 میں، اس وقت ہیگڈیور جیل کو گئے، اور جیل میں اور انہی کی چندر شیکھر پرمانند بھیشیکر کی کتاب میں وہ لکھ رہے کہ ہیگڈیور اس میں اس لیے حصہ لیے تاکہ وہ لوگ جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو آر ایس ایس میں شامل کر لیں. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آر ایس ایس میں شامل کرنا ان کو. تیسرا آپ دیکھیے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا 1942 میں. 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا. اس میں پرائم منسٹر بولتے چمور موومنٹ. بھائی اس میں تو کئی والنٹیئر تھے. آپ کیسا اس میں مانے آپ انگلی کاٹ کے بھی شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے. ماں بھی ایک پردھان منتری لمبی دے دیے. برٹش انگریزوں کے جو آرکائیوز ہے، یعنی ان کا جو ریکارڈ ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ آر ایس ایس کے ورکر کبھی حصہ نہیں لیے اور ان سے ہم کو خطرہ نہیں. انگریز لکھ رہا جو قابض تھا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو رہا تھا تو شیاما پرساد مکھرجی فضل الحق کے ساتھ ڈپٹی سی ایم تھے. اور فضل الحق کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا فضل الحق جس نے مسلم لیگ کی اجلاس میں پاکستان بنانے کا ریزولوشن موو کیا، اور شیاما پرساد مکھرجی اس کے ساتھ ڈپٹی سی ایم تھے. یہ 4 چیزیں، اس کا جواب بھارت کے پردھان منتری نہیں دیں گے. پھر آرگنائزر ایک آر ایس ایس کی میگزین ہے. 1947 14 اگست آر ایس ایس اپنی میگزین میں لکھا کہ یہ جو ہمارا ترنگے کے 3 رنگ ہے نا، اس میں لکھا کہ یہ جو 3 رنگ ہے یہ اشبھ ہے. اشبھ ہے کہا. یہ ایک بات ہو گئی. یہ بھی ہمارے پردھان منتری کو معلوم، مگر ڈال دے رہے، گوگلی ڈال رہے. دوسرا آپ دیکھیں گے 23 نومبر 1949 جب ہم سمویدھان اپنانے، آئین ہم اپنے آپ کو بنا لیے، جس کو بابا صاحب امبیڈکر اور ملک کے مجاہدین آزادی نے بنایا، تو آر ایس ایس نے کیا لکھا کہ ہم کو یہ سمویدھان کی ضرورت نہیں ہے. آرگنائزر میں لکھا
ہم کو منوسمرتی چاہیے. منوسمرتی مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کے خلاف ہے. اچھا، پھر ساورکر نے ایک ٹیلی گرام دیا تھا. ٹیلی گرام کس کو دیا تھا؟ انگریز کوئین کو، بہت بڑے مجاہدی آزادی، کہ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نیپال کے بادشاہ کو دے دو یہ ملک، ان کو کنگ بنا دو، ان ہندوؤں کے کنگ ہیں. یہ تاریخ ہے، ہم کو ایک ایک چیز معلوم. آج وزیر اعظم یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. اچھا، ان کا ایک اور چیز ہے، آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ذرا سنیے، کیونکہ یہ آج کل جو نیشنلزم کا ڈیبیٹ چل رہا ہے اس میں آر ایس ایس کے لوگ، بی جے پی کے لوگ، تو وزیر اعظم ہمارے اس میں اتر گئے. تو یہ تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہم ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے. اچھا، یہ جو گولوالکر آر ایس ایس کے دوسرے صدر تھے، یعنی ان کو سر سنچالک بولتے، ان کی کتاب ہے بنچ آف تھاٹس. وزیر اعظم جو تعریف کر رہے آر ایس ایس کی، بنچ آف تھاٹس میں آر ایس ایس گولوالکر کی کتاب، یعنی بنچ آف تھاٹس ان کے لیے بہت بڑی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں داخلی خطرہ اگر کسی کو ہے تو عیسائیوں سے، مسلمانوں سے اور لیفٹ یونین سے ہے. اور وزیر اعظم یہ بول رہے ہیں. مانے ان کے ایک ایک، اگر میں بولنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائیں گا، مگر مختصر بول رہا ہوں. میرے کو معلوم آج کے میرے اس تقریر کے بعد بہت سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، مگر یاد رکھو صرف 4 پوائنٹ بولا ہوں. اگر پورے تاریخ کے ساتھ بولوں گا تو آپ کو شرمندگی ہوں گی، آپ کو بہت شرمندگی ہوں گی. اور آپ بار بار بھارت کے مسلمانوں پہ جو شک کرتے، ارے یہاں پر اس شہر میں مولوی علاؤالدین مکہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کر، عوام کو رمضان کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دے کر، جو موجودہ وومنس کالج پہ لے کے جا کے انگریزوں کے جو ہیڈ تھا، نظام تو خالی حکومت تھی مگر اصل اختیار تو انگریز کے پاس تھا، حملہ ہوا، گولیوں سے حملہ ہوا. تو ترے باز خان اور مولوی علاؤالدین کہیں چھپے، پھر مولوی علاؤالدین پکڑے گئے. تو کالا پانی کا پہلا قیدی کون تھا؟ حیدرآبادی تھا، مولوی علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ. وہیں پر انتقال ہو گیا. 4 مرتبہ انگریز لکھے کہ اس شخص اتنا ضعیف ہو چکا ہے، تو سالار جنگ بولتے تھے، نظام بولتے تھے ہمارے کو نہیں چاہیے شخص. وہیں پر انتقال ہو گیا. ترے باز خان کو بھاگے، غدار مسلمانوں نے ان کو پکڑایا اور ترے باز خان کی لاش کو گولی مار کر سلطان بازار میں لا کے 4 دن تک لٹکائے. تو یہ تاریخ ہے ہماری. تو آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بڑا افسوس ہو رہا ہے ہم کو. وزیر اعظم دیش کو بتا دے، آر ایس ایس کی اتنی تعریف کرتے نا، آر ایس ایس جو روز دعا پڑھتے وہ کیا ہے اس میں؟ جو روز دعا پڑھتے، پرارتھنا جو بولتے، کیا ہے اس میں؟ آر ایس ایس کا جو ممبر بنتا، جو اس کو حلف لینا پڑتا، وہ حلف بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. اور بی جے پی اس کے تائید میں، وزیر اعظم کھڑے ہو گئے اس کی تائید میں. تو وزیر اعظم کو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھنے جو ان کو صحیح تاریخ بتائیں. پرائم منسٹر خود بولتے ہاں میں سوئم سیوک ہوں. آپ سوئم سیوک تھے ہوں گے یا ہے ہوں گے ابھی بھی، مگر آپ نے بھارت کے آئین پر حلف اٹھایا ہے. اور جو لوگ بھارت کے آئین کو کہا تھا، لکھا گیا آرگنائزر کے منوسمرتی چاہیے ہم کو، آج وہ آپ ان کی تائید میں بول رہے ہیں. تو ہم وزیر اعظم کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ نے جو قانون بنایا، اب تو ہماری ہر مسجد میں بولتے مسجد نہیں تھی. آپ نے تو ایسا قانون بنا دیا کہ کل میری مسجد کو چھین لیں گے، میرے قبرستان کو چھین لیں گے، میری درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھین لیں گے. آپ کو معلوم کہ اگر جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے 100 سال کے اوپر، تو کل تک اس قانون بننے سے پہلے اس کا مالک وقف تھا، مانے وقف بورڈ کے کنٹرول میں تھا. مالک تو وقف کی اجازت کا اللہ ہوتا ہے. اب یہ قانون بنا دیا کہ جتنے 100 سال کے پرانے پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہیں، چاہے درگاہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو،
اس کا اب کنٹرول آثار قدیمہ کے تحت آئے گا. اور تیار ہو جائیے، خدا نخواستہ ایک